بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمد و ثنا رب مہربان کے نام اور درود و سلام نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر۔ عامر عثمان عادل اپنے یوٹیوب چینل کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش ہے۔ آپ سے التماس ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے تاکہ میرا اور آپ کا ساتھ یوں ہی چلتا رہے۔ موت ایک اٹل حقیقت ہے جس سے فرار کسی زیرو کو ممکن نہیں۔ شاہ ہو یا گدھا، امیر ہو یا غریب، چھوٹا ہو یا بڑا، جو شخص بھی اس دنیا فانی میں آیا اس نے ایک نہ ایک دن اپنے رب کی جانب واپس لوٹنا ہے۔ ناظرین، آئے روز ہمارے آس پاس سینکڑوں اموات ہوتی ہیں اور بے شمار لوگ دنیا سے رخصت ہوتے ہیں۔ جنازہ اور فوتگی ایک ایسا کڑا وقت ہوتا ہے مرنے والے پر کہ لاکھ اس نے برائیاں کی ہوں، ظلم کیے ہوں، موت جو ہے اس سے دل پسیج جایا کرتے ہیں، اور لوگ مرنے والے کو موت کے وقت عموماً ان کے دل میں جو کچھ بھی ہو وہ معاف کر دیا کرتے ہیں۔ 23 اگست 2021 لاہور کے ایک پوش علاقے ڈیفنس کے قبرستان کا ایک منظر دل کو ہلا دینے والا تھا، رلا دینے والا تھا۔ ایک شخص کو ڈی ایچ اے کے قبرستان میں دفن کرنے کے لیے لایا گیا، لیکن ہوا کیا کہ وہیں پر سینکڑوں مظاہرین پہنچ گئے جنہوں نے ہاتھوں میں پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے، اور ان کا مطالبہ یہ تھا اور وہ نعرے یہ لگا رہے تھے کہ پہلے ہمارے پیسے واپس کیے جائیں، پھر اس شخص کو ہم دفنانے کی اجازت دیں گے۔ ناظرین، بڑا مشکل وقت ہوتا ہے کہ جب آپ کا کوئی پیارا دنیا سے رخصت ہو چکا ہو، آپ اس کی جسد حاکی کو لے کر، میت کو لے کر دفن کرنے کے لیے قبرستان آ جائیں اور وہاں پر مظاہرہ ہو جائے، شور مچے، ہنگامہ کھڑا ہو جائے۔ ناچار لواحقین نے 15 پر کال کی، پولیس کی بھاری نفری طلب کی گئی اور پولیس نے بمشکل مظاہرین اور میت کے بیچ دیوار کھڑی کر کے میت کو وہاں سے خاموشی کے ساتھ ماڈل ٹاؤن کے قبرستان میں منتقل کر دیا اور وہاں ان کی تدفین اور جنازہ ہوا۔ ناظرین، میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جنازہ کس شخص کا تھا، یہ میت کس شخص کی تھی۔ ڈاکٹر امجد کے نام سے ایک دنیا واقف ہے۔ ایڈن ڈیولپرز، ایڈن ہاؤسنگ اسکیم کے جو مالک ہیں ڈاکٹر امجد، جن کے اثاثے پاکستان میں اور بیرونی دنیا میں بھی نہ جانے کتنی دولت ہوگی، 25 ارب سے زائد کے وہ اثاثے چھوڑ کر دنیا سے رخصت ہوئے، لیکن ایک ایسے عالم میں کہ جب متاثرین پہلے ان کی فوتگی کی اطلاع پا کر ان کے گھر پہنچ گئے، وہاں مظاہرہ کیا اور پھر ان کی میت کے ساتھ ساتھ قبرستان پہنچ گئے اور ان کو دفن کرنے نہ دیا۔ ڈاکٹر امجد یہ نہیں کہ وہ ان کا تعلق کسی عام سے گھرانے سے تھا یا انہوں نے غربت زدہ معاشرے میں آنکھ کھولی تھی۔ ڈاکٹر امجد ایک ڈپٹی کمشنر باپ کے بیٹے تھے، لاہور کی ایلیٹ میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ سابق آئی جی پنجاب سردار محمد چودھری کے داماد تھے۔ ریل اسٹیٹ کے بزنس میں آئے، پراپرٹی کا کام شروع کیا، گھر بنانا شروع کیے اور بڑا اچھا نام کمایا۔ جو لوگ شروع سے لاہور سے واقف ہیں، جہاں آج کل ایئرپورٹ ہے، اس کے سامنے ایڈن ہاؤسنگ سوسائٹی ایک بڑا خوبصورت منصوبہ تھا۔ اسی طرح انہوں نے ناظرین ٹھوکر نیاز بیگ پر ایک بڑا خوبصورت ایڈن کے نام پر ایک شاندار منصوبہ کامیابی سے مکمل کیا۔ بے شمار لاہور شہر میں پلازا ہیں جو خوبصورتی سے تعمیر کیے گئے، یعنی 20 سال کا ان کا سفر محنت اور جد و جہد کا سفر تھا۔ ایک بہت بڑا نام تھا جس پر لوگوں نے ٹرسٹ کیا، اندھا اعتماد کیا ایڈن گروپ کے نام پر۔ لاہور میں ناظرین 10 کے قریب سوسائٹیز ایسی تھی جن میں لوگوں نے سرمایہ کاری کی، اپنے پلاٹ خریدے، زمینیں لیں، اور یہ 10 سوسائٹیز ایڈن ہاؤسنگ سوسائٹی کے مالک ڈاکٹر امجد کا منصوبہ تھا۔ اب یہاں سے اصل کہانی شروع ہوتی ہے کہ ہوا کیا۔ ناظرین، ہوا کیا کہ لوگوں کو دھڑا دھڑ فائلز تو دے دی گئیں، لیکن پلاٹ زمین سے غائب تھے۔ متاثرین نے شور مچانا شروع کیا تو ان کو یہ کہہ کر تسلی دی جاتی رہی کہ رنگ روڈ نکل رہی ہے، اس وجہ سے تاخیر ہو رہی ہے ہمیں ڈیولپمنٹ کرنے میں، آپ جمع خاطر رکھیں۔ لوگ قسطیں جمع کراتے رہے،
لیکن لوگوں کو کچھ نہ ملا۔ اسی دوران آپ کو یاد ہوگا ملک پاکستان میں ایک بہت بڑا سکینڈل سامنے آیا تھا EOIB، اور اسی دور میں جسٹس افتخار چودھری خیر سے پاکستان کے قاضی القضاء تھے، چیف جسٹس کے منصب پر فائز تھے۔ جب EOIB کا اسکینڈل سامنے آیا جس میں یہی جو ڈاکٹر امجد ہیں مرحوم، انہوں نے پیپلز پارٹی کا دور تھا، پیپلز پارٹی کے دور حکومت میں نذر محمد گوندل جو کہ منڈی بہاؤالدین سے وزیر بھی رہ چکے ہیں، ان کے بھائی کے ساتھ مل کر انہوں نے فرضی پلاٹ بیچے اور 2 ارب روپیہ کمایا۔ اس 2 ارب کو نذر محمد گوندل اور ڈاکٹر امجد چودھری نے آپس میں آدھا آدھا بانٹا۔ جسٹس افتخار چودھری نے اس سارے معاملے کا سو موٹو ایکشن لیا، اور اسی دوران کہانی میں ایک اور ٹوسٹ آتا ہے۔ عدالت میں سو موٹو چل رہا ہے، EOIB کے متاثرین بیچارے داد رسی کے لیے عدالت جا رہے ہیں، وکیل کے ذریعے ڈاکٹر امجد کا رابطہ ہوتا ہے جسٹس محمد افتخار چودھری سے، اور جو ایک سائل اور جج کا تعلق تھا وہ قرابت داری میں بدلتا ہے، رشتہ داری ہو جاتی ہے۔ جی ناظرین، ڈاکٹر امجد نے اپنا بیٹا جو تھا مرتضیٰ امجد، اس کی شادی جسٹس افتخار محمد چودھری کی بیٹی کے ساتھ کر دی، اور یوں جو سکینڈل تھا ایڈن کا اور جو EOIB کا سارا قضیہ تھا وہ بالکل کھٹائی میں پڑ گیا۔ اس کے بعد ڈاکٹر امجد کی کایا پلٹنا شروع ہوئی، اور پھر طاقت دولت کا زوم جو تھا اس نے ان کو واپس پلٹنے نہیں دیا، ہوس، فراڈ، اور وہ اس کی دلدل میں دھنستے ہی چلے گئے۔ ایڈن کے جو متاثرین تھے، جنہوں نے قسطیں جمع ساری کرا دیں، جن کو پلاٹ نہیں مل رہے تھے، کوئی قبضہ نہیں دیا جا رہا تھا، ان کی تعداد ناظرین 13,000 سے زائد متاثرین ہیں، اور پیسہ کتنا ہے متاثرین کا جو ڈاکٹر امجد کی طرف ہے، وہ 13 ارب سے زائد ہے۔ اب متاثرین کے پیسے نہیں دیے جا رہے، متاثرین پیچھے ہیں، نیب نے کیس فائل کیا، اور یہاں کہانی کا ایک اور بڑا دلچسپ پہلو سامنے آتا ہے۔ ڈاکٹر امجد کے خلاف جو ریفرنس دائر کیا گیا ہے نیب میں ایڈن کے متاثرین کی جانب سے، اس میں 4 لوگ فیملی کے، ڈاکٹر امجد، ان کی اہلیہ انجم امجد، ان کے بیٹے مرتضیٰ امجد اور اس کا چھوٹا بھائی مصطفیٰ امجد، 4 لوگ ہیں ریفرنس میں جو کہ ملزم قرار دیے گئے۔ FIA سن 2018 میں مرتضیٰ امجد کو دبئی سے گرفتار کر کے پاکستان لاتی ہے، کیونکہ نیب نے ریڈ وارنٹ جاری کر رکھے تھے، لیکن لاہور ہائی کورٹ جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ایسے معاملات میں، لاہور ہائی کورٹ نے اس ریڈ وارنٹ کو ہی غیر قانونی قرار دے دیا۔ اس کے بعد یہ پوری فیملی کینیڈا بھاگنے میں کامیاب ہوتی ہے۔ 25 ارب روپے کی جائیداد جو ہے وہ نیب نے ضبط کی درخواست دی عدالت میں، اور استدعا کی کہ اس کو نیلام کرنے کی ہمیں اجازت دی جائے، لیکن عدالتوں نے اس پر بھی اسٹے آرڈر جاری کر دیا۔ اب ایک درمیانی رستہ اختیار کرنے کی کوشش کرتے ہیں ڈاکٹر امجد، وہ نیب کو یہ پیشکش کرتے ہیں کہ میرے ساتھ آپ پلی بارگین کر لیں، میں آپ کو 3 ارب روپے دینے کو تیار ہوں، لیکن نیب کا یہ کہنا تھا کہ 25 ارب روپے سے کم ایک پائی بھی آپ سے نہیں لی جائے گی، آپ کو اپنا کیس بھگتنا ہوگا، عدالتوں کا سامنا کرنا ہوگا۔ ناظرین، یہ سارا قصہ ہے کہ ڈاکٹر امجد سینکڑوں متاثرین کی بددعائیں لے کر، اپنی تجوریاں بھر کر کینیڈا بھاگ چکے تھے۔ ابھی یہ 3 ماہ پہلے وہ واپس آتے ہیں پاکستان میں، اور کوئی 2 ہفتوں سے اچانک ان کو کوئی بیماری لاحق ہوتی ہے، وہ ہسپتال میں داخل ہوتے ہیں، اور خالق حقیقی سے 23 اگست کو جا ملتے ہیں۔ ان کے گھر پہ ایک بڑا مجمع لگ جاتا ہے متاثرین کا۔ پہلے تو ان کی موت کی خبر کو چھپانے کی کوشش کی جاتی ہے، لیکن جب متاثرین پلے کارڈ اور بینرز لے کر ان کے گھر پہنچ جاتے ہیں، پھر کوئی چارہ نہیں رہتا، وہاں سے وہ قبرستان چلے جاتے ہیں، وہاں ہنگامہ ہوتا ہے، پھر ان کو ماڈل ٹاؤن شفٹ کر دیا جاتا ہے۔ ناظرین، آج کی اطلاع یہ ہے کہ روزانہ کی بنیادوں پر ڈاکٹر امجد مرحوم کی قبر پر ایڈن کے متاثرین کا جمگھٹا لگ جاتا ہے، اور وہ جھولیاں اٹھا اٹھا کر بددعائیں دیتے ہیں ڈاکٹر امجد کو۔
تو ناظرین یہ کیسی دولت ہے، یہ کیسا مال ہے کہ جو انسان کو مرنے کے بعد بھی چین نہیں لینے دے رہا۔ اور ناظرین ستم کا پہلو تو دیکھیے کہ جس اولاد کے لیے آسائشیں اکٹھی کرنے میں، جس اولاد کا مستقبل سنوارنے کے لیے، جس اولاد کو دولت کے انبار جمع کر کے دینے کے لیے باپ نے یہ بدنامی کمائی، وہ اولاد آج اپنے باپ کی میت کو کندھا دینے کے لیے پاکستان نہیں آئی۔ جی ہاں ناظرین، ان کے دونوں بیٹے کینیڈا میں مقیم ہیں اور پاکستان میں صرف ان کی اہلیہ ہیں۔ سامان عبرت ہے، باعث عبرت ہے، داستان عبرت ہے۔ آج ڈاکٹر امجد اس دنیا سے جا چکے ہیں۔ ناظرین کہتے ہیں نا کہ مرنے والے کو اچھے لفظوں سے یاد کرنا چاہیے، اس کا معاملہ اپنے خالق کے ساتھ ہے، لیکن کیا کریں کہ پاکستان کے 11,000 ایسے لوگ جنہوں نے خواب دیکھ رکھے تھے اپنا گھر بنانے کے، اور آپ کو پتہ ہے کہ گھر بنانا کتنا مشکل ہے، لوگ ٹوٹ جاتے ہیں ایک گھر بنانے میں، عمریں بیت جاتی ہیں، نسلیں گزر جاتی ہیں، گھر نہیں بنتے ہیں۔ میرا رابطہ ہوا ناظرین رمیز راجہ ہیں لاہور سے، جو کہ ایڈن متاثرین کمیٹی کے صدر ہیں۔ میں نے ان کو فون کیا، ان سے تفصیل پوری معلوم کی، انہوں نے تصدیق کی کہ جی ہاں ڈاکٹر امجد کے گھر اور ڈی ایچ اے کے قبرستان میں سینکڑوں مظاہرین کافی دیر ہنگامہ کرتے رہے، اور انہوں نے اس بات کی بھی تصدیق کی کہ جی ہاں ڈاکٹر امجد کی قبر پر روزانہ لوگ جا کر بددعائیں دیتے ہیں، عرش والے رب سے منادی کرتے ہیں، فریاد کرتے ہیں۔ اور رمیز راجہ کا یہ کہنا تھا کہ پوری فیملی مفرور ہیں، بیٹے ان کے باہر ہیں، نیب کے ریفرنس میں ان کو عدالت مفرور قرار دے چکی ہے، صرف اس وقت ڈاکٹر امجد کی اہلیہ پیچھے موجود ہیں۔ تو رمیز راجہ نے ہمیں بتایا کہ چونکہ 25 ارب سے زائد کے اثاثے ان کے ملک میں موجود ہیں ڈاکٹر امجد کے، تو ہمارا مطالبہ ہے صدر پاکستان، وزیر اعظم پاکستان، چیف جسٹس آف پاکستان، وزیر اعلیٰ پنجاب سے کہ 25 ارب کے جو اثاثے ہیں ان کو فی الفور نیلام کیا جائے، ان کی اہلیہ کو گرفتار کیا جائے، اور 11,000 متاثرین ایڈن کے 10 سوسائٹیز کے ان کو ان کی ڈوبی ہوئی رقمیں جو ہیں وہ بازیاب کرا کے دی جائیں۔ رمیز راجہ کا یہ بھی کہنا تھا کہ ہم چین سے نہیں بیٹھنے والے، ہم ہر فورم پر جائیں گے، ہر گام پر ہم جا کر احتجاج کریں گے اپنے حق کے لیے۔ اور ناظرین ان کا یہ حق بنتا بھی ہے، ان کا یہ مطالبہ جائز بھی ہے، کیونکہ لوگوں نے اپنی خون پسینے کی کمائی، اپنی حق حلال کی کمائی، اپنی زندگی بھر کی جمع پونجیاں وہ ایڈن پر اعتبار کر کے ڈاکٹر امجد کے نام پر بھروسہ کرتے ہوئے سب کچھ ان کو دے دیا تھا۔ کس آرزو پر؟ ہر کس و ناقص کی یہی آرزو ہوتی ہے نا کہ اس کا ایک گھر بن جائے، سر چھپانے کو اس کے سر پہ چھت کھڑی ہو جائے، اس کی اولادوں کے لیے ایک گھر کا اثاثہ بن جائے۔ تو بیچارے نہ جانے کتنی داستانیں ہوں گی، کبھی آپ ان لوگوں کے پاس بیٹھ کر سنیں، لوگ روتے ہیں، آہو بکا کرتے ہیں۔ مجھے آپ بتائیں کہ آپ نے تنکا جمع کر کے، پائی پائی جوڑ کے آپ نے اس آس پر کہ میں پلاٹ خرید لیا ہے، میں یہاں گھر تعمیر کر لوں گا، اور جب آپ کو یہ پتہ لگے کہ یہ تو سراب تھا، یہ تو تپتی ہوئی ریت پر آپ دھوکے میں آ گئے تھے، آپ جھلستے صحرا میں لکو دک یوں ہی پیدل چلتے رہے، کچھ بھی نہیں آپ کے پاس، آج آپ کا دامن خالی ہے، کوئی پلاٹ نہیں، کوئی زمین کا ٹکڑا آپ کے نام نہیں۔ تو ناظرین مجھے بتائیں، آپ ایسے میں ایک سفید پوش پر کیا گزرتی ہے؟ اس کے حلق سے نوالا نہیں اترتا، رات کو کسی کروٹ اس کو چین نہیں آتا۔ تو یہ کیسی داستان عبرت ہے پاکستان میں؟ اللہ معاف کرے، اللہ تعالیٰ کسی کو ایسی موت نصیب نہ کرے۔ اور میں تو یہ دعا کروں گا کہ ڈاکٹر امجد کے بیٹوں کو اور ان کی بیوی کو اللہ ہدایت دیتے۔ اور میں اس ویڈیو پیغام کے ذریعے سے جو کوئی جاننے والا ہے ڈاکٹر امجد کی فیملی سے اور ان کے بیٹوں سے، یہ میرا پیغام ضرور ان تک پہنچا دیں کہ بیٹو، آپ نے دیکھ لیا کہ آپ کا والد جس نے زندگی کی ابتدا میں انتہائی نیک نامی کمائی، ایڈن کا ایک نام قابل بھروسہ تھا، برانڈ تھا ایڈن، پھر کیا ہوا؟ ہوس نے، لالچ نے اندھا کر دیا، اور وہ اس دلدل میں دھنستے گئے، اور آج آپ کے لیے وہ کیا نیک نامی چھوڑ کے گئے ہیں۔ رہتی دنیا تک یہ کیسی داستان عبرت ہے، یہ کیسا سامان تماشا ہے۔ تو آپ ذرا ایک گھڑی، آج آپ کو وقت ملے نا،
یہ پیغام سننے کے بعد تو ذرا اپنے گریبان میں جھانکیں، ذرا دیکھیں کہ ہمارا باپ دنیا سے خالی ہاتھ کیا ہے، وہ اربوں روپے کی دولت اس کے کسی کام نہیں آ سکی، تو ابھی وقت ہے، گڑ گڑائیں رب کے حضور، رب سے توبہ کریں، معافی مانگیں اپنی بھی اور اپنے والد کے گناہوں کی بھی، میرا رب مہربان ہے، معاف کرنے والا ہے، اور ایک فیصلہ کریں اپنے آپ کے ساتھ کہ آپ تو ماشاءاللہ ایک اچھے ملک میں رہ رہے ہیں، شاید آپ کے لیے آپ کا باپ 25 ارب سے بھی زائد بہت کچھ چھوڑ گیا ہو، لیکن یہ جو لوگ ہیں نا متاثرین 11,000، ان کی جو رقمیں آپ کی طرف واجب الادا ہیں وہ ان کا کل اثاثہ ہے، اس میں نہ جانے کتنی بیٹیوں کے خواب ہیں، کتنے بچوں کی زندگیاں ان سے وابستہ ہیں، جڑی ہوئی ہیں، تو ایک فیصلہ کریں اپنے آپ کے ساتھ، ہمت کریں، پاکستان واپس آئیں، اپنی ماں کو دلاسا دیں، اپنے باپ کی قبر کو ٹھنڈا کریں، اور فی الفور متاثرین کو سامنے بٹھا کر ان کی رقمیں واپس لوٹانے کا بندوبست کر دیں، ان سے ٹائم لے لیں، آہستہ آہستہ سب کا قرض اتار دیں۔ اور میں یہاں یہ مطالبہ بھی کرنا چاہتا ہوں اعلیٰ حکام سے، وزیر اعظم صدر پاکستان سے خاص طور پر، کہ ایک کمیشن بنایا جائے اور فی الفور متاثرین کی رقمیں لوٹانے کا بندوبست کیا جائے، بالکل ایسے ہی جیسے نیب نے ڈبل شاہ کی جو رقوم تھی لوگوں سے لوٹی ہوئی وہ واپس کی تھی صاف شفاف طریقے سے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی پناہ میں رکھے، اور ایسے مال اور ایسی دولت سے اللہ تعالیٰ ہمیں پناہ دے جو فتنہ بن جائے اس دنیا میں بھی اور آخرت کی دنیا میں بھی۔ بہت شکریہ ناظرین، میرے ساتھ جڑے رہیے تاکہ میں یوں ہی کھرا سچ اور تصویر کا دوسرا رخ آپ کے سامنے بے نقاب کرتا رہوں۔ سلامتی۔